بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں۔ اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اللہ رب العزت جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے اسی طرح تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیاوی فوائد اور نعمتیں اس شخص کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اس شخص کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس شخص کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی اس کائنات کا خالق حقیقی اپنے بندے کو پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور کامیاب ہو جائے تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بے حساب اجر عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹی سی عمر میں منہ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلا خوف و خطر آگ میں کود جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو مکہ کے صحرا اور خشک پہاڑیوں میں چھوڑنا، ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرایا جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کا انتہائی شدید مرض میں مبتلا ہو کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، کوئی قلم اس قابل ہی نہیں کہ غم گسار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کو بیان کر سکے۔ بچپن میں والد کا وفات پا جانا، 6 برس کی عمر میں اپنی پیاری والدہ سے بچھڑ جانا، پھر دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات پا جانا۔ ناظرین، آپ غور کیجئے، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا کتنا کٹھن ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کا خیال ذہن میں آتا ہے تو جسم پر عجیب سا لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ کا محبوب ترین بندہ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر رویا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ بدر میں اپنے 313 نہتے اصحابہ کرام کے ساتھ 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا کر اللہ کے دین کو سربلند رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب بندوں سے لیے جانے والے امتحان اور آزمائشیں تھیں جس پر اللہ کے تمام نیکوکار بندے ثابت قدم رہ کر سرخرو ہوئے۔ یہاں سے یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنا کوئی بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اتنا بڑا اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ جو انسان اس بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں آ گیا؟ میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ پر اتنے بڑے مظالم کیوں ڈھائے گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اچھی طرح بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ بھی تھے، جن کے بارے میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کے موقع پر میں جنت میں جا رہا تھا تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت وضو میں رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں ہی کو آزماتا ہے۔